سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہذبیت جاری و ساری ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ مطلب کیونکہ مولا کا ظہور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی غیبتوں میں سے غیبت ہے، اور یہ جو غائب ہے، علم غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ اللہ نے علم اپنی حجتوں کو عطا کر رکھا ہے یا نہیں کیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اپنے ظہور کے وقوع ہونے کا علم ہے یا نہیں ہے، کہ میرا ظہور کب ہوگا، کس گھڑی ہوگا، کس لمحے ہوگا؟ تو اس کے متعلق دو قسم کے مذہب تشیع میں نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ظہور کا علم ہے، یعنی وقت خاص جو معین ہے ظہور کا، یہ علم فقط اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے، نہیں، خدا نے یہ علم اپنی حجتوں کو بھی عطا کر رکھا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عالم الغیبی، کہ اللہ ہر غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اللہ نے اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا، الا من ارتضی من رسول، مگر اس پر ظاہر کیا ہے جو اللہ کے نزدیک مرتضیٰ ہے، یعنی رسول میں سے جو اللہ کے نزدیک مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ قرار پایا ہے، اللہ نے اپنا غیب اسے عطا کر رکھا ہے۔ پس معیار یہ سامنے آیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے نزدیک مرتضیٰ ہے، اللہ اسے اپنا علم غیب عطا کرے گا۔ اور تین کلمات استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مرتضیٰ، اور ایک ہے مجتبیٰ، اور ایک ہے مصطفیٰ۔ عام طور پر ان تین کلمات کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انتخاب شدہ برگزیدہ، یعنی انتخاب شدہ چنا ہوا، مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مصطفیٰ چنا ہوا۔ جبکہ ان تین کلمات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہر کیف ہماری گفتگو مرتضیٰ کے متعلق ہے، ہم مجتبیٰ اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے مرتضیٰ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ مرتضیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، لفظ مرتضیٰ، اس کا جو اصل ریشہ ہے عربی زبان کے مطابق وہ راضیہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے نزدیک رضا کے عنوان سے خدا اسے چن لے تو وہ مرتضیٰ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ اے دختر جان، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام جب سرزمین کربلا میں مولا کو شہید کیا جا رہا تھا تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اس جانب کہ اب تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یعنی جو مقام رضا کے عنوان سے جسے چنا جائے، منتخب کر لیا جائے تو وہ مرتضیٰ ہوتا ہے۔ اس طرح زیارت جامعہ کبیرہ میں امام ہادی نقی علیہ السلام نے تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے فرمایا، وارتضاکم لغیبہ، ہم تمام آل محمد کو اللہ نے اپنے غیب کے لیے مرتضیٰ قرار دیا ہے، مطلب ہمیں اپنا علم غیب عطا کیا ہے۔ تو اسی طرح امام رضا علیہ السلام اسی آیت کے ضمن میں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَرَسُولُ اللّٰہِ عِنْدَهُ مُرْتَضَىٰ، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک مرتضیٰ ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں نحن ورثۃ ذالک رسول، اور ہم مرتضیٰ ہونے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الذی اطلعہ اللہ علی ما شاء من غیبہ، اور اللہ نے اپنے نبی کو ہر قسم کا غیب عطا کر رکھا ہے۔ پھر مولا فرماتے فعلمنا ما کان، اور ہر وہ امر جو ہو چکا ہے ہم اس کے بھی عالم ہیں، وما یکون الی یوم القیامہ، اور ہر وہ امر جو بروز محشر تک ہونا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یعنی ہم مرتضیٰ ہیں، جو پتہ چلا جو مرتضیٰ ہوتا ہے، جو امر گزر چکا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہونا ہے قیامت تک الی یوم القیامہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور مولا کا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو ظہور ہے وہ قیامت سے پہلے ہے۔ جب قیامت تک ائمہ علیہ السلام
اللہ کی جانب سے علم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظہور کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں۔ پھر ثابت ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اپنے ظہور کے متعلق پتہ ہے، کس گھڑی ہوگا، کس لمحے ہوگا، وہ کون سا لمحہ ہے جب میرا ظہور وقوع پذیر ہوگا۔ اور اس نظریے کو مذہب تشیع کے بڑے 4 علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت ہیں سید مرتضیٰ، جو سید رضی کے بھائی تھے اور علمی دنیا میں سید رضی سے بڑے تھے۔ اور دوسری جو شخصیت ہیں آیت اللہ محمد تقی بہجت، انہوں نے بھی بیان کیا کہ ائمہ علیہ السلام کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت خاص کے متعلق معلوم ہے۔ اور اس طرح شیخ طوسی نے بھی اس نظریے کو بیان کیا، وہ بھی اس نظریے کا قائل ہیں۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، فقیہ، متکلم، مفسر آغا جوادی عاملی، انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا، اور زیارت جامعہ کبیرہ کی آغا جوادی عاملی نے 12 جلدوں میں شرح کی ہے۔ اس کی تیسری جلد میں وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ اسی کلمے کے ذیل میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام اللہ کی جو حجتیں ہیں، مطلب کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت خاص کے متعلق علم ہے کہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور کس گھڑی واقع ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔